آج کل ایسے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ قربانیاں آئیں، پھر وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کسی کا جو ہے وہ مال حلال ہے یا حرام ہے، مشکوک تو نہیں ہے۔ یہ نیت اگر کسی بندے نے کر لی تو سارے قربانی کرنے والوں کی ساروں کی قربانی اس جانور کے اندر جو ہے سب کی نہیں ہوئی۔ لکڑی کا کام کرنا ہے تو ترخان کے پاس جائیں، لوہے کا کام کرنا ہے لوہار کے پاس جائیں، بجلی کا کام کرنا ہے الیکٹریشین کے پاس جائیں۔ تو ایسے ہی ہم یہ مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، پروفیسروں کو، باقی سارے لوگوں کو کہ آپ کے پاس کوئی بندہ مسائل پوچھنے آئے تو آپ مفتی بن کے فتویٰ نہ دیا کریں، آپ ہمارے پاس بھیج دیا کریں۔ آج کا ہمارا چوتھا سبق ہے، اور آج کے ہمارے سبق کے جو عنوان ہیں، منڈی جانے سے پہلے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے سبق میں عشرہ ذی الحج کے فضائل اور احکام گزرے، دوسرے سبق میں قربانی کے فضائل اور احکام گزرے، اور تیسرے سبق میں ہمارا جو تیسرا سبق تھا اس میں یہ بات گزری کہ قربانی کس پر کرنا واجب ہے اور کس پر کرنا واجب نہیں ہے۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے یہ ہے کہ منڈی جانے سے پہلے کن امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، یعنی منڈی جانا مراد نہیں ہے منڈی جائیں یا جانور کہیں بھی خریدنے جائیں تو اس سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، استخارہ۔ استخارہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ کرنا ہو تو اس عمل سے پہلے استخارہ کرنا جو ہے سنت بھی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے جس طرح سورۃ فاتحہ سورت سکھاتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کر لی جائے، یہ دعا کر لی جائے کہ اے اللہ یہ کام اگر ہمارے حق میں بہتر ہے تو بہتر کر لیجئے، ہمیں جو ہے اس تک پہنچا دیجئے، ہمارے لیے آسانی کر لیجئے، اور اگر ہمارے حق میں برا ہے تو پھر ہمیں اس سے بچا لیجئے۔ اور استخارے کی دعا جو مسنون ہے وہ پڑھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، عام طور پر استخارے کے متعلق ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ استخارہ جس کے متعلق کام ہے وہ کرے۔ یہ جو لوگ پیسوں پہ استخارہ کرواتے ہیں نا، فلاں سے استخارہ کرواؤ، فلاں سے استخارہ کرواؤ، ایک تو یہ ثابت نہیں ہے۔ فلاں سے کرواؤ، استخارہ کیا ہے؟ 2 رکعت نفل ہے، اس کے بعد ایک دعا ہے، وہ دعا اگر ہے تو پڑھ لیں، نہیں تو اردو میں بھی دعا، اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو مجھے یہ کام اس کام تک پہنچا دیجئے، میرے لیے آسان کر لیجئے۔ اور استخارے کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی یہی ہے۔ اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ، اور پھر استخارے میں لوگ کہتے ہیں کہ خواب، تو خواب آنا ضروری نہیں ہے، آ بھی جاتا ہے کسی کو اشارہ، لیکن ضروری نہیں ہے استخارے میں خواب کا آنا، بلکہ استخارہ کر لیا، استخارے کے بعد اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کی ہے کہ جو بہتر ہے، یہ کام کرنا بہتر ہے یا نہ کرنا بہتر ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے استخارہ کر لیا، اب اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اگر وہ کام بہتر نہیں ہوگا تو اس میں اللہ تعالیٰ ہی کوئی رکاوٹیں ایسی بنا دیں گے کہ آپ اس کام تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ یہ معنی ہے استخارے کا۔ تو بہرحال استخارہ کرنا، 2 رکعت نماز استخارہ پڑھ کے دعا استخارے کی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ اس کام میں ہمارے لیے آسانی فرما اگر بہتر ہے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو یا اللہ ہمیں اس کام سے جو ہمارے حق میں بہتر نہ اس سے بچا لیجیے۔ دوسری چیز ہے صلاۃ الحاجات۔ صلاۃ الحاجت 2 رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے حاجت کی دعا مانگ لی جائے، اور تمام تر پریشانیاں جو جانور خریدنے سے لے کر قربانی تک، ان تمام پریشانیوں سے نجات اور اللہ تعالیٰ سے آسانی طلب کر لی جائے۔ یہ 10 منٹ لگتے ہیں تو 10 گھنٹوں یا 10 دنوں کی پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں نا یہ پریشانی ہو گئی، یہ مسئلہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، منڈی میں گیا دھوکہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے انسان نکلے، 10 منٹ یہ لگ جائیں تو وہ 10 گھنٹوں کی پریشانی سے انشاءاللہ بچ جائے گا۔ نمبر 3 ہے مشورہ۔ تو مشورے میں برکت بھی ہے، خیر بھی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ یا تو کسی سمجھدار بندے کو ساتھ لے لیں یا مشورہ کر لیں۔ اب میرے جیسا بندہ منڈی میں نکل جائے جس کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ جانوروں کا پتہ، نہ بیوپاریوں کے طریقوں کا پتہ، نہ کسی اور چیز کا پتہ، تو کم از کم ایسا بندہ سمجھدار ساتھ لے لیں جو
کسی معاملے میں بھی ہو تو اس فیلڈ کا بندہ ساتھ ہونا چاہیے، ساتھ نہ ہو تو اس سے مشورہ کر لیں جس معاملے میں۔ ہر بندے کا ایک اپنا کام ہے۔ اب جانوروں کو سمجھنے والے جو ہے بیوپاری یا کسائی یا زمیندار لوگ ہیں جو جانور پالتے ہیں، اب میرے جیسا بندہ ہو تو وہ ایسی ہی دینداری کا معاملہ ہو، دین کا کوئی مسئلہ ہو، شرعی مسئلہ ہو، تو اس کے لیے کسی عالم سے رجوع کر لیں شرعی مسائل کے لیے۔ کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جانور خریدنا ہے تو کسی کسائی سے یا کسی وپاری سے رابطہ کریں، وہ بتائیں کہ گوشت کتنا ہے اور وہ بتائیں کہ اس کی قیمت کتنی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی مکان بنانا ہو تو ہمارے پاس نہ آئے، کسی انجینئر کے پاس جائیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ لکڑی کا کام کرنا ہے تو ترکھان کے پاس جائیں، لوہے کا کام کرنا ہے لوہار کے پاس جائیں، بجلی کا کام کرنا ہے الیکٹریشین کے پاس جائیں۔ تو ایسے ہی ہم یہ مشورہ دیتے ہیں ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، پروفیسروں کو، باقی سارے لوگوں کو کہ آپ کے پاس کوئی بندہ مسائل پوچھنے آئے تو آپ مفتی بن کے فتویٰ نہ دیا کریں، آپ ہمارے پاس بھیج دیا کریں، آپ ہمارے پاس بھیج دیا کریں۔ آپ جب فتویٰ دیتے ہیں، ہم جب بتائیں گے کہ جناب دروازہ یوں بنے گا تو ہم غلط ہی بتائیں گے۔ وہ کام بتانا جو ہے ان کا ہے، کیونکہ ان کا کام ہے۔ تو اب یہ جا کے اگر فتویٰ بتائیں گے کہ یہ مسئلہ دین کا ایسے ہے تو پھر یہ بھی غلط ہوگا۔ تو بہرحال کوئی بھی کام ہے اس کا، تو اس معاملے میں قربانی کا مسئلہ ہے تو اس میں مشورہ کر لیں جو سمجھدار لوگ ہیں، جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، جانوروں کو، منڈی کے معاملات کو، قیمتوں کو، بھاؤ کو، ساری چیزوں کو جو سمجھتے ہیں ان کو ساتھ لے لیں تو اچھا، نہیں تو مشورہ کر لیں۔ چوتھی چیز ہے نیت کی درستگی، یہ ہر عمل کی بنیاد ہے۔ اور احادیث مبارکہ اکثر کتب احادیث کی شروع میں مصنفین جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث لائے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو نیت ہر اعتبار سے درست ہو جائے۔ منڈی جاتے وقت بھی نیت کو ٹٹول لیں کہ کہیں جانور خریدتے وقت اس نیت سے تو نہیں جا رہا ہے کہ محلے میں جو ہے نا وہ فلاں حاجی صاحب قربانی کر رہے ہیں تو انہوں نے بڑا اچھا جانور لایا ہے تو میں بھی جو ہے نا ایسی لاؤں گا، لگ پتہ جائے گا۔ ہماری خواتین میں اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہماری خواتین جو ہے نا جب ہم پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر بھی رہے ہیں، تو بعض دفعہ ایسی بات نکل آتی ہے کہ قربانی کیا نا، اس دفعہ شریکوں کو پتہ چل گیا ہے، خاندان والوں کو پتہ چل گیا ہے، ہم بھی خاندان والوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو یہ نیتیں قطعاً نہ ہو، کہیں کسی قسم کی کہیں ریاکاری، کہیں دکھلاوا، کہیں کسی کو جلانا، کہیں کسی کو سنانا، کسی کو بتانا، ایسی نیت قطعاً نہ ہو، ایک چیز۔ دوسری چیز، نیت خالص اللہ کی رضا کی ہو، گوشت کی نیت بھی نہ ہو کہ قربانی کریں گے تو گوشت آ جائے گا، یہ نیت بھی نہ ہو۔ یاد رکھیں قربانی کے اندر خالص قربانی کی نیت نہ ہو، ایک بندے کی نیت بھی درست نہ ہو۔ 7 بندوں کا حصہ ہے، ایک بندے کی نیت درست نہیں ہے، ایک بندے نے نیت کر لی کہ چلو جی قربانی کریں گے گوشت آ جائے گا، گوشت تو آنا ہی آنا ہے لیکن نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، اس کی نیت ہی گوشت ہے۔ یہ کون لوگوں کے گھروں میں جو ہے نا وہ مانگنے کے لیے جائے گا یا کسی اور طرف سے پتہ نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا، چلو خود قربانی کر لیتے ہیں گوشت آ جائے گا۔ یہ نیت اگر کسی بندے نے کر لی تو سارے قربانی کرنے والوں کی، ساروں کی قربانی اس جانور کے اندر جو ہے سب کی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ اگر قربانی کے اندر یا کسی بندے نے نیت کر لی جی عید کے بعد جو ہے نا فلاں بندے کی دعوت کرنی ہے، چلو قربانی کر لیتے ہیں، قربانی بھی ہو جائے گی دعوت بھی ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی قربانی اس کی بھی نہیں ہوئی اور اس جانور میں باقی جو لوگ تھے اس کی بھی نہیں ہوئی۔ ہاں قربانی کے اندر خالص قربانی کی نیت ہے، یا قربانی کے اندر کوئی شریک جو ہے عقیقے کی نیت کر لیتا ہے، یا قربانی کے اندر کوئی شریک ولیمہ مسنونہ، ولیمہ مسنونہ سے مراد یہ ہے سنت کے مطابق ولیمہ کہ اس کا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے بعد جو ہے وہ ولیمہ کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت سے اگر اس میں حصہ ڈالتا ہے تو یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی گوشت کی نیت ہے یا کسی نے نیت کی گوشت بیچنے کی یا کوئی اور نیت کی ہے دکھاوے کی، ریاکاری، تو ساروں کی قربانی اس جانور کے اندر نہیں۔ اس لیے اس چیز کا بہت بالخصوص اجتماعی قربانیاں جہاں پہ ہوتی ہیں وہاں پہ بہت خیال اور لحاظ رکھ کے، یا اجتماعی طور پہ جن کو شریک کرتے ہیں ان کو بار بار اس چیز پہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ آپ کا مال حرام ہوا تب بھی سب کی خراب ہوگی، نیت خراب ہوئی تب بھی سب کی قربانی حرام ہوگی۔ اس لیے آپ اپنی نیت کو درست کیجئے اور نیت کو بار بار ٹٹولا جائے، نیت کو بار بار دیکھا جائے، کیونکہ نیت کا جو ہے وہ بنیاد ہوتی ہے۔ اگر نیت درست نہ ہوئی تو سارے معاملات جو ہے خراب ہوں گے۔ تمام اعمال میں نیت جو ہے وہ بنیاد ہے، نیت نہیں ہے
تو وہ حدیث مبارکہ میرے اور آپ کے سامنے ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ ایک بندہ ایسا آئے گا، بلکہ 4 لوگ ایسے لائے جائیں گے، عالم ہے اور اسی طرح جو ہے وہ مجاہد ہے اور اسی طرح جو ہے وہ سخی ہے. یہ لوگ لائے جائیں گے اللہ رب العزت کے دربار میں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے سخی ہے تو تجھے میں نے بڑا مال دیا تھا، کیا بنا؟ کہے گا یا اللہ میں نے لوگوں کو میں خرچ کیا، تیرے بندوں میں خرچ کیا، ان کی ضروریات کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے میرے لیے خرچ نہیں کیا، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے کہیں گے بڑا اچھا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا صدقہ خیرات کرنے والا ہے. عالم سے پوچھیں گے تجھے میں نے علم دیا، یا اللہ میں نے علم سیکھا تیرے دین کی خدمت کرتا رہا. اللہ سے نہیں، تیری نیت یہ تھی کہ لوگ تجھے کہیں گے بڑا عالم ہے. اور تیسری چیز جو ہے مجاہد سے پوچھا جائے گا تجھے میں نے جوانی دی تھی سے، یا اللہ میں تیرے راستے میں مرا، لڑا یہاں تک کہ شہید ہو کے آ گیا جان. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو اس لیے کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے، لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ دیا، اب تمہارا ٹھکانہ جو ہے. اور ایک اسی روایت میں آتا ہے کہ قیامت، ایک اور روایت میں آتا ہے اسی طرح کی قیامت کے دن لوگوں سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کا بدلہ ان سے جا کر لو جن کے لیے تم اعمال کرتے رہو. تو اس لیے نیت کا درست ہونا ہر اعتبار سے، دکھلاوا ریاکاری بھی نہ ہو اور قربانی کے علاوہ کوئی اور نیت بھی نہ ہو. نمبر 5 ہے، اچھا پھر جب قربانی کا جانور خریدنے گئے تو اس وقت بھی جب جیب سے پیسہ نکال رہے ہیں یا جانور خرید رہے ہیں تو اس وقت بوجھ نہیں ہونا چاہیے، اوپر بوجھ سمجھ کے نہیں کرنی چاہیے، حشاشت بشاشت ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اپنے رب کی جو ہے بندگی کے لیے یہ میرا یہ مال خرچ ہو رہا ہے. تو جب یہ ہمارا جذبہ ہوگا تو اس پہ اجر بھی زیادہ ملے گا، اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. اور صراحتاً اجازت دینا، اس سے مراد یہ مسئلہ پہلے بھی گزر چکا ہے لیکن مزید وضاحت کہ اگر کوئی شخص کسی اور کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، مثلا میاں بیوی کی طرف سے کر رہا ہے یا ماں باپ کی طرف سے کر رہے ہیں، ان پر قربانی واجب ہے، واجب قربانی کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں یا کسی دوست کی طرف سے، کسی بھائی کی طرف سے، کسی کی طرف سے بھی، تو اس سے صراحتاً اجازت لینا. یہ نہیں کہ اس کو بتا دیا وہ آگے سے بولا نہیں ہے، صراحتاً بھائی میں آپ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، کر لوں، وہ صراحتاً اجازت دے دے، پھر قربانی اس کی ہوگی. نفلی قربانی کسی کی طرف سے کرتے ہیں جیسے والدین مرحومین ہیں ان کی طرف سے کرتے ہیں، یا کسی پر قربانی ہے نہیں اس کی طرف سے چلو جی نفلی قربانی آپ کی طرف سے کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے. لیکن واجب قربانی کسی پر ہے، یعنی وہ خود صاحب نصاب ہے، قربانی کی وجوب کی شرائط پائی جاتی ہے اور اس کی طرف سے کوئی دوسرا بندہ قربانی کرتا ہے تو صراحتاً اجازت لینا ضروری ہے. اور یہ منڈی جانے سے پہلے چونکہ جانور خریدتے وقت آپ نیت کریں گے کہ اتنے اتنے حصوں کی کرنی ہے، تو اس سے پہلے صراحتاً اجازت لے لیں تاکہ آپ اس کے حصے کو شامل کر لیں. اور مال حلال کا استعمال، حلال مال قربانی میں استعمال کریں. اور ویسے تو حلال مال ہر جگہ پر تمام عبادات میں اور تمام معاملات میں مومن کے لیے حلال مال کا ہی ضروری ہے. قربانی کے معاملے میں بھی حلال مال استعمال کریں اور اس چیز کا خیال یہاں بھی رکھیں کہ تمام شرکاء کا مال حلال ہو، مشکوک نہ ہو. کوئی بینک کا ملازم ہے، انشورنس کمپنی کا ملازم ہے، یا انشورنس کا پیسہ ہے، یا بینک میں جو ہے اس کے اکاؤنٹ ہے اور اس میں اس کے معاملات چلتے ہیں جو سیونگ اکاؤنٹ ہے، یہ سودی سسٹم نظام ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس کا اکاؤنٹ ہے. ایسا پیسہ لگانا یا کسی اور اعتبار سے کسی کا مشکوک ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، کوئی جوئے کا پیسہ ہے، کوئی اور ایسا پیسہ ہے، تو کوئی ایک شریک بھی ایسا آ گیا تو اس کی قربانی ساروں کی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس چیز کا خیال کرنا، اس کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. اور اجتماعی قربانیاں جہاں پر ہوتی ہیں وہاں اس چیز کو دیکھا جائے کہ اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے ادارے آج کل ایسے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ قربانیاں آئیں، پھر وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کسی کا جو ہے وہ مال حلال ہے یا حرام ہے، مشکوک تو نہیں ہے. تو ذریعہ آمدن سب کا معروف اور معلوم اور واضح ہونا چاہیے، کیونکہ آج کل مشکوک کاروبار بہت سارے ہیں. آج کل جو ہے ہر دوسرا بندہ کوئی آن لائن کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی نیٹ ورکنگ کر رہا ہے. یہ سارے جو ہے ایک جو اصولی تجارت کے اعتبار سے ہیں، یہ ساری چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ حرام ہے. اکثریت ان میں سے کچھ جائز ہوں تو جائز ہوں، ورنہ اکثر جو ہے یہ نیٹ ورکنگ کے کاروبار جتنے ہیں، وہ آن لائن جتنے چل رہے ہیں وہ حرام کاروبار ہیں، وہ جائز نہیں ہے. تجارت اور
بیوعات کے اصول کو ضابطوں کے تحت نہیں ہے، اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ اپنا مال بھی حلال ہو اور جس کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں وہ بھی سب کا حلال کا پیسہ ہو، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر اجتماعی قربانی میں شریک ہو رہے ہیں تو ایسی جگہوں پہ شریک ہوں جو بالکل ہر آنے والے کی، یا تو ان کو سورس آف انکم جسے کہتے ہیں ذرائع آمدن کا پتہ ہو، یا ذرائع آمدن کا اگر پتہ نہیں ہے تو کم از کم وہ اس سے تصدیق کر لیں کہ بھئی آپ کا ذریعہ آمدن کیا ہے یا یہ پیسہ کیا ہے، مشکوک پیسہ نہ ہو۔ تو اس چیز کی خیال کرنا اور اس کا اہتمام جو ہے بہت ضروری ہے۔ نمبر 7 ہے جی پہلے جانور پالنا، یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈے پہلے خرید کے دمبے ان کو پالا اور ان کی خدمت کی، اور قربانی کے جانور کی خدمت کرنا جو ہے اس میں بھی اجر ہے، اس نیت سے جانور پالنا۔ تو اگر اللہ نے کسی کو ہمت توفیق دی ہے تو پہلے سے جانور خرید لیں، پورا سال اگر کوئی خرید کے رکھ سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو رمضان کے بعد جو ہے وہ خرید کے رکھ لیں، پھر بھی نہیں رکھ سکتے تو کم از کم ذی الحج سے پہلے خرید لیں، یا 1-2 دن بھی مل جائیں تو وہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ تو قربانی کرنے کی فضیلت اپنی جگہ پہ، لیکن قربانی کا جانور پالنا، اس کی خدمت کرنا، لیکن اس میں پھر آگے یہ خیر عنوان آ جائے گا، اس میں بھی نمود و نمائش سے اور ریاکاری سے پرہیز ہو، کہ جانور 3-4 دن 5 دن 10 دن پہلے لا کے پھر گلی میں باندھ دیا، اور گلی میں پھر جو ہے تصویریں بن رہی ہیں، اور پھر جی فلاں جگہ سے پارٹی آ رہی ہے جی، قربانی کے لیے حاجی صاحب نے جانور لایا ہے دیکھنے کے لیے آ رہی ہے جی، فلاں جگہ سے جو ہے وہ لوگ آ رہے ہیں جی جانور لایا حاجی صاحب نے جی مبارکباد دینے آ رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ ریاکاری اور دکھلاوے میں آ جاتا ہے۔ پالنے سے مراد یہ جانور کی خدمت کی جائے، اور ہمارے ہاں جو خدمت ہوتی ہے جانور لا کے بچوں کے آگے پکڑا دیتے ہیں، وہ اس کو سارا دن جو ہے بھگا رہے ہیں، نہ دھوپ کا خیال نہ سائے کا خیال۔ تو یہ خدمت جانور پالنا پھر ایسے پالنے سے بہتر یہ کہ قربانی والے دن ہی خرید لیں۔ اس جانور کی اگر خدمت کر سکتے ہیں تو پھر پہلے پالنا جانور کو یہ سنت بھی ہے، کار ثواب بھی ہے، اور اگر اس میں ریاکاری دکھلاوا کرنا ہے تو پھر اس سے اجتناب ہی بہتر ہے۔ اور نمبر 8 مسائل کا سیکھنا، قربانی جانے سے پہلے مسائل کا سیکھنا، کہ جانور کے منڈی جانے سے پہلے جانور کے جو ہے وہ جتنے مسائل ہیں وہ آگے کل کے سبق میں اور پرسوں کے سبق میں ہمارا آئے گا، کہ جانور کے جو ہے سینگ کیسے ہونی چاہیے، اس کی دم کیسی ہونی چاہیے، کون سی عیوب اس میں ہو تو قربانی نہیں ہوتی، کتنی عمر کتنی ہونی چاہیے کون سے جانور میں، کون کون سے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، یہ ساری شرائط جو ہے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ یہ مسائل نہیں سیکھے ہوئے ہوں گے، منڈی چلے جائیں گے، اور منڈیوں کے اندر آپ کو پتہ ہے اتنا دھوکہ ہوتا ہے، اتنا دھوکہ ہوتا ہے، اتنا دھوکہ ہوتا ہے، کل کوئی کان کا کٹا ہوا، کوئی اور دم کٹا ہوا، کوئی اور عیب والا جانور خرید کے لے آئیں گے، پھر پریشانی بنے گی۔ مسائل کا پہلے پتہ ہوگا کہ یہ عیب جانور کے اندر نہ ہو، چونکہ میں نے قربانی کرنی ہے، اتنی عمر کا جانور ہو، تو یہ مسائل پہلے سیکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ آتے ہیں جانور خرید کے لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں استاد جی اب اس میں جو ہے یہ عیب آ گیا ہے، تو بھئی مسئلہ تو وہ ہوتا ہے کہ اب قربانی نہیں ہو سکتی اس کی، پھر کہتے ہیں جو ہم نے تو 1.5 لاکھ روپے لگایا ہے، 1,80,000 روپے لگا کے ہیں، استاد جی اب کیا کریں؟ پھر باہر نکلتے ہیں، باہر کوئی ملتے ہیں، چھوڑ مولویوں کی باتیں ہیں، قرض گوشت اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے، پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پیسہ بھی لگ جاتا ہے، اور قبولیت بھی، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط جو چیزیں بتائیں ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، قربانی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ مسائل پہلے سے سیکھنا ضروری ہے، پہلے سے ازبر ہونے چاہیے، ذہن نشین ہونی چاہیے یہ چیزیں، کہ جانور کے اندر کون کون سی شرائط کون کون سی باتیں ہونی چاہیے۔ اور نمبر 9 ہے حفاظتی دعاؤں کا اہتمام۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا ویسے بھی گھر سے نکلنے کی پڑھنی چاہیے، اور قربانی کے اس کے لیے جا رہے ہیں تو وہ پڑھنی چاہیے۔ صبح کے وقت جو ہے یاسین سورہ یاسین فجر کے بعد جو ہے پڑھ لینا، اور پھر گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لینے سے اللہ رب العزت اس کے سارے دن کے اور گھر سے باہر جس عمل کے لیے جا رہا ہے اس کے اللہ رب العزت ضامن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے حفاظتی دعاؤں کا اہتمام، آگے منڈی میں جا رہے ہیں راستے میں سفر کی دعا، سواری کی دعا، اور یہ ساری دعاؤں کا اہتمام جو ہے کرنا، پھر منڈی پہنچ کر جو ہے بازار میں داخل ہو